پاکستان پر قرضوں کا بوجھ اور ٹیکس کلیکشن بڑا چیلنج بن گیا۔ محصولات کا ہدف کرپشن، فراڈ اور لالچ کی نظر ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا FBR کے قابل اور محنتی افسران کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ کہا قرضوں کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، سب کو مل کر ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ خراب کارکردگی والوں کو اعلیٰ عہدوں پر رہنے کا کوئی حق نہیں، بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران کو سراہا جائے گا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے قابل اور محنتی افسران کے اعزاز میں ماڈل ٹاؤن لاہور میں تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان کو آج مشکل چیلنجوں اور مشکل حالات کا سامنا ہے۔ FBR افسران نے دن رات محنت کی، واجبات کی وصولیوں کا ہدف انتہائی کم ہے، قرضوں کی وجہ سے IMF کے پاس جانا پڑتا ہے، محصولات بڑھا کر اپنے ریونیو میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہماری سالانہ ہدف ہے وصولیوں کا، واجبات کا، اس سے کم 3 یا 4 گنا زیادہ جو محصولات جو خزانے میں آنے چاہیے وہ بدقسمتی سے کرپشن، فراڈ، لالچ اور ہرس کے نظر ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم قرضے لینے پہ مجبور ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم IMF کے پروگرام کرنے پر مجبور ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ رپورٹس اور FBR ان پٹ کے مطابق سیاہ اور سفید کو الگ کریں گے۔ جزا اور سزا کے عمل سے ہی قومیں عظیم بنتی ہیں۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران کو سراہا جائے گا۔ پوری قوم کو FBR کے محنتی اور قابل افسران پر فخر ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی ایمانداری سے اپنے فرائض انجام دیے، اور وداؤٹ فیئر اور فیور آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی کی۔ آپ پر مجھے نہیں بلکہ پوری قوم کو آپ کے اوپر فخر ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا پاکستان کو دنیا میں کھویا ہوا مقام دوبارہ دلوائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بہترین کارکردگی پر افسران کو ایوارڈ پیش کیے۔ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ تحریک تحفظ آئین اور جماعت اسلامی کے درمیان آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے مل کر جدوجہد کرنے پر اتفاق رائے ہو گیا۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ آئین کی بالادستی کے لیے اتحاد قائم کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے امیر نے اپوزیشن کی احتجاجی تحریک میں شرکت کو مجلس شورا کی منظوری سے مشروط کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ گریٹر ڈائیلاگ کی بنیاد 8 فروری انتخابات کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ۔ محمود خان اچکزئی کی قیادت میں تحریک تحفظ آئین کے وفد کی جماعت اسلامی کے مرکز منصورہ آمد۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی نے کہا کہ آئین کی بالادستی کے لیے اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابق اسپیکر اسد کیسر بولے کہ ملک میں اس وقت جنگل کا قانون ہے، مینڈیٹ کسی کو ملا، حکومت میں کوئی اور ہے۔ ہم نے ایک ایسا اعلان بنانے کی کوشش شروع کی جس پہ سب لوگ متفق ہوں، سب اس پہ یقین رکھتے ہوں۔ تو دوستوں نے بیٹھ کے یہ وہ نکالا کہ آئین پاکستان کی ایک ایسی دستاویز ہے جس پہ ہر جمہوری پارٹی کے لوگ یقین رکھتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں کہ اس ملک میں آئین کی پامالی نہ ہو، اس ملک پہ آئین کی بالادستی ہو۔ نہ ملک میں کوئی قانون ہے، نہ ملک میں کوئی آئین ہے، اور ملک بالکل بنانا ریپبلک بن گیا ہے۔ ایک جنگل کا قانون ہے۔ ایک آزاد ملک جو ہے نا اس طرح نہیں چلایا جا سکتا جب ملک میں انسانی حقوق بری طرح پامال ہو رہے ہوں، ناجائز مقدمے بن رہے ہوں، اور کسی کو اظہار رائے آزادی کا وہ نہ ہو، اظہار کا موقع نہ دیا جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا کہ آئین اور جمہوریت کی بالادستی پر ہمارا اصولی اتفاق ہے۔ جماعت اسلامی اپوزیشن کے سیمینار میں شریک ہوگی۔ جو اصولی طور پر گفتگو ہماری ہوئی ہے اس سے تو پاکستان کے ہر ذی شعور اور آئین پر اور قانون پر اور پاکستان پر یقین رکھنے والے لوگوں کو ظاہر ہے اس سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پہ مکمل اتفاق ہے کہ پاکستان میں آئین کی اور جمہوریت کی بالادستی ہونی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے مزید کہا کہ گریٹر ڈائیلاگ کی بنیاد 8 فروری انتخابات کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے۔
वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब की इमदाद से नहीं बाहमी सरमायाकारी से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी अरब के लिए मुझे फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। सऊदी अरब से तमाम तर मामलात अब मैं देखूँगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब की इमदाद से नहीं बाहमी सरमायाकारी से आगे बढ़ेगा। वज़ीर आज़म की जानिब से सऊदी अरब के लिए मुझे फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। तमाम तर मामलात अब मैं देखूंगा। हमारा मकसद है जब हमारे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकलें तो ना उम्मीद ना हो। हमारे बच्चे बच्चियों के लिए सबसे अहम चीज़ इस वक्त क्या है, वो ये है कि जब वो कॉलेज से निकलें, स्कूल से निकलें, यूनिवर्सिटियों से निकलें तो ना उम्मीद ना हो। आने वाले वक्त में जब वो बाहर निकलेंगे तो नौकरियां भी होंगी, और ना सिर्फ वो नौकरियों की तलाश करेंगे बल्कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया और कामयाबी फराहम की तो वो लोगों को नौकरियां ऑफर कर रहे होंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हमारा तीसरा मिशन ये है कि हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। सऊदी अरब से सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं, हमारे और उनके लोग मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करेंगे। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने मजीद कहा, आने वाले दिनों में पाकिस्तान आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। गरीब आवाम को मुफ्त अद्वियात फराहम करने का मिशन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मेडिसिन लेकर खुद मरीजों के घर पहुंच गई। कहा कि 2 लाख मरीजों को उनकी दहलीज पर दवाइयां डिलीवर की जाएंगी। बहुत जल्द 200 क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। ख्वाब है कि किसी मरीज को इलाज और दवाई के लिए दरबदर न होना पड़े। गरीब आवाम को मुफ्त अद्वियात फराहम करने का मिशन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मेडिसन लेकर खुद मरीजों के घर पहुंच गईं। शादमान कच्ची आबादी सर्विसेज क्वार्टर की तंग गलियों से गुजरकर दिल की मरीजा के घर पहुंची। मरियम नवाज ने मरीजा की तबीयत दरियाफ्त की, सेहत के लिए दुआ की। वज़ीर आला शादमान कच्ची आबादी में दिल के मरीज मुनव्वर मलिक के घर भी पहुंची और निजी कंपनी के राइडर के साथ मुनव्वर मलिक को अद्वियात पेश की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में सहूलत मरकज का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा, 2 लाख मरीजों को उनकी दहलीज पर दवाइयाँ डिलीवर की जाएंगी। बहुत जल्द 200 क्लिनिक ऑन व्हील प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन की, 2 महीने का जो स्टॉक है वो उनको आज से उनके घरों पर 2 लाख मरीजों को मिलेगा इंशाल्लाह। वज़ीर आला मरियम नवाज ने FM सेहत जिंदगी का भी दौरा किया और FM सेहत जिंदगी को पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाया। वज़ीर आला पंजाब के हमरा सेनेटर परवेज रशीद, सूबाई वुज़रा अज़मा बुखारी समेत दीगर हुकाम भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़।